تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں روزے کے احکام، اس کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اور ظاہر بات ہے رمضان کے روزے اس وقت رکھے جاتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اور عید اس وقت کی جاتی ہے جب شوال کا چاند نظر آتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، جن میں سے حضرت معاذ بن جبل اور ایک صحابی اور ہیں، ان کا نام آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ محبوب یہ تو بتائیے، یہ جو چاند جب نکلتا ہے تو اس وقت بہت باریک ہوتا ہے، ایک دم دھاگے کی طرح، پھر دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر بدر کامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو چاند کے بارے میں سوال کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل کتاب یہود نے پوچھا تھا صحابہ سے ان کی مجلس میں، تو ان کے پوچھنے پر صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ بہرحال جو بھی کچھ کیفیت رہی ہو، پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے چاندوں کے بارے میں، یسألونک عن الأہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے، تو اس کے بارے میں معلوم کیا۔ اب معلوم کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو حضرات صحابہ کرام چاند کی حکمت اور اس کا فائدہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی حکمت کیا ہے، یا اس کی علت جاننا چاہتے تھے، سبب۔ دو سوال ہو سکتے ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کرام نے اس کی علت معلوم کی ہے، حکمت معلوم کی ہے، تو جواب آگے جو دیا گیا ہے بالکل اس سوال کے مطابق ہو جائے گا۔ حکمت پوچھی کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں کیا حکمت ہے، تو پیغمبر علیہ السلام جو وحی کے پابند ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جواب یہ دیا، قل اے میرے محبوب آپ اپنے صحابہ کو بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تاریخوں کے لیے خاص طور سے ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ لوگوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کو قرض دیا تو بھائی قرض کب لوٹاؤ گے؟ میں نے آج چاند کی 5 تاریخ کو آپ کو دیا ہے، آپ آئندہ مہینے کی 10 چاند کی تاریخ کو مجھے واپس کر دینا۔ یا تو یہ مقصد ہے، یا اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ کسی ایسی لڑکی کو طلاق ملی کہ جو ابھی نابالغ ہے، اور اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے ایام کے دنوں سے، تو چاند ہی کا حساب اس کے اندر ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو جب قمری کیلنڈر کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں گے، سال اس کے اوپر، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی فرض ہے۔ شمسی اور قمری کیلنڈر میں ایک فرق ہے۔ شمسی حساب جو ہے
وہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے الگ سے علوم پڑھنے پڑتے ہیں، ریاضی اور حیات اور یہ وہ، اس کے بعد بڑی باریکی کے ساتھ چھان پھٹک کر کے وہ حساب لگایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ڈیلی نکلنے کی کیفیت بھی وہی ہے اور چھپنے کی کیفیت بھی وہی ہے، اور سورج کو دیکھ کر کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج کون سی تاریخ ہوگی، چونکہ نکلتا بھی اسی طرح ہے اور پورے دن اسی طرح چل کر کے پھر پچھم کی طرف چھپ جاتا ہے جا کر کے۔ سردی گرمی میں نکلنے کا وقت بھی بس تھوڑا فرق اوقات میں ہوتا ہے، باقی سمت وہی ہے اس کی۔ لیکن چاند کا جہاں تک تعلق ہے تو چاند پہلی تاریخ میں بالکل ایک دم کھجور کی بالکل اس کی طرح جو اس کی پتی ہوتی ہے باریک ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا، پھر بڑا، 3-4 دن تک جب چاند نکلتا ہے تو اس کو ہلال کہا جاتا ہے، یعنی ابتدائی دنوں کے چاند کا نام ہلال ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اس کے بعد جب 4-5 دن سے لے کر کے پھر آگے 10 آگے تک چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قمر۔ عربی میں اتنے نام ہیں ایک ایک چیز کے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ایک ہی چیز کے۔ اور 10 تاریخ سے بعد میں جب وہ 15 تک پہنچتا ہے، ایام 20 جب بالکل مکمل ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں بدر۔ بدر کا مطلب ہوتا ہے بدر کامل، اس لیے نام رکھتے ہیں نا بدر عالم، یعنی جہان کو روشن کرنے والا۔ اور قمر اس سے کم، اور ہلال بالکل ابتدائی زمانے کا چاند، اس کو ہلال بولتے ہیں۔ اور پھر 15 تاریخ کے بعد جب وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر کہیے در بدر، یعنی کہ اس کے اندر سے اب گھٹوتری شروع ہو گئی۔ تو اصل میں سورج سے حساب لگانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اور شریعت یہ اپنی بنیاد آسانی پر رکھتی ہے، تکلیف پر نہیں رکھتی۔ اب ایک انسان پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابان میں یا ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں کوئی کیلنڈر ہے ہی نہیں، تو اگر وہ اپنا سارا سسٹم چلانا چاہے، زکوٰۃ کیسے دوں، عدت کیسے پوری کراؤں، ہے نا، یہ کیسے کروں، تو وہ چاند کی تاریخ سے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کو پتا ہے آج یہ اتنا چاند ہے تو آج ایام 20 ہے، پھر یہ گھٹنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ 16 تاریخ ہے، اب یا تو 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا، اس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن جو شمسی مہینہ ہے وہ 28 کا، جیسے فروری 30 کا بھی ہوتا ہے اور 31 کا بھی ہوتا ہے۔ سال کے اندر تقریباً 10 یا 11 دن زیادہ ہوتے ہیں شمسی مہینے کے اعتبار سے، یہ یاد رکھیے۔ شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر کو جب آپ پورے سال کا ٹوٹل مارو گے تو 10 سے لے کر کے 11 دن کا فرق آئے گا۔ 36 سال کے اندر جا کر کے پورے 1 سال کا فرق ہو جائے گا۔ کتنے؟ 1 سال کا فرق۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ 36 سال تک شمسی سورج کے کیلنڈر کے اعتبار سے، جنوری فروری والے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتا رہا، 1 سال کی زکوٰۃ اس کی 36 سال میں جا کر کے گویا کہ مائنس ہو جائے گی، اس نے 1 سال کی زکوٰۃ نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زیادہ تر جتنے معاملات ہیں ان میں چاند کی تاریخ کو وہ بنائیں بنیاد۔ یہ فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، چند پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے ادا ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہ پڑھے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو کم از کم ایسے ہونے چاہیے جو اپنے معاملات، خرید و فروخت ساری وہ چاند ہی کے حساب سے کریں، اس میں برکت بھی ہے۔ تو دیکھیے کتنی بہترین بات اللہ نے بتائی کہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے محبوب عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات کو پہچاننے کے لیے ہے، والحج اور حج کی تاریخ متعین کرنے کے لیے ہے کہ ذی الحج کی جب 9 تاریخ ہوگی تو یوم عرفہ اسی دن کہلائے گا۔ حج کی ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، تاریخ متعین ہے، شمسی مہینہ کوئی سا بھی پڑے، لیکن ذی الحج کی 9 تاریخ ہوگی تو ہی حج ہوگا۔ ایسے ہی ہے نہیں ہے جی؟ رمضان پہلی تاریخ سے شروع ہوگا، چاہے شمسی مہینہ کوئی سا بھی آ جائے، جنوری آ جائے، فروری آ جائے، مارچ، ابھی دیکھیں اپریل آنے والا، شاید اپریل کی 3 یا 2 تاریخ پڑے گی، اور
رمضان شروع ہو جائے گا. آئندہ سال آپ دیکھیں گے تو اپریل کی 10 تاریخ 11 تاریخ، یعنی چونکہ 10 دن کا فرق پڑتا ہے تو بڑھتا چلا جائے گا. بہرحال تو صحابہ نے اگر حکمت معلوم کی تو جواب بالکل پرفیکٹ ہے، حکمت بتا دی گئی. اور اگر صحابہ کے ذہن میں اس کی علت تھی تو علت کا جواب چونکہ سمجھنا بڑا مشکل تھا، اللہ رب العزت نے ان کی صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر کے جواب وہ دیا جو ان کی حیثیت کے مطابق ہے. اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ مفتی کو حق ہے، سوال کرنے والا تو سوال اپنے حساب سے کرے گا، لیکن وہ دیکھے کہ اس جواب کا تحمل اور اس جواب کے سمجھنے کی استعداد اس کے اندر ہے بھی یا نہیں. اگر نہیں ہے تو وہ جواب اس کو نہیں دیا جائے گا. اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ صحابہ نے اگر اس کی علت معلوم کی کہ گھٹتا بڑھتا کس وجہ سے ہے، علت سبب، اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا، حکمت بتائی ہے کہ بھائی وہ تمہارے فائدہ بس اس کے اندر یہ ہے. اسی لیے چاند کی جو تاریخ ہے ان کے اوپر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، تو ہمیں اپنے سسٹم میں اس کو لاگو کرنا چاہیے. چاند کے ویسے اور بھی فائدے ہیں، مثلا اس کے جو پھل ہیں اس کے اندر جو اللہ رب العزت رس پیدا کرتے ہیں وہ چاند اور ستاروں کی روشنی سے اس کے اندر رنگ اور ذائقے پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی حکمت ہے. اسی طریقے سے چاند کی جب چاندنی تیز ہوتی ہے، یعنی کہ جب ایام 20 آتے ہیں تو سمندروں کے اندر مد و زجر، یعنی کہ اس طریقے سے اچھال ہوتی ہے کہ جس سے سمندر کی تہہ کے اندر جو قیمتی موتی ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. ایک فائدہ نہیں ہے، ہم تو جان ہی نہیں سکتے، بہت فائدے ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر. تو صحابہ کو تو بس اتنی بات بتائی کہ تمہارے اوقات کے پہچاننے کے کیلنڈر ہے گویا کہ یہ. آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کی پشت کی طرف سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے داخل ہو، پیچھے سے آنے کی ضرورت نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو یہاں پر بیان کیا گیا. رسم یہ تھی جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، احرام باندھتے تھے، تو انصار، اوس اور خزرج خاص طور سے وہ یہ کرتے تھے اور اس کی نسبت ملت ابراہیم کی طرف کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں جہاں حج کے اندر بھی بہت ساری گڑبڑیں کر رکھی تھی. ایک گڑبڑ یہ تھی کہ کچھ لوگ ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، اس کا بھی ذکر آگے چل کر کے آئے گا. کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بیوی بچوں سے میل ملاپ کرتے ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر ان کو پہن کر کے آئیں. جیسا اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا بغیر کپڑوں کے برہنہ، ایسے ہی ہم طواف کریں گے. یہ اپنے دماغ سے انہوں نے دلیل گھڑ لی. ایسے ہی ایک دلیل یہ بھی گھڑی کہ جن مکانوں میں ہم رہتے ہیں گناہ ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اب جب ہم پاک اور صاف ہو کر کے آئے ہیں تو دروازے سے تو ہم ڈیلی داخل ہوتے تھے، اب ہم مکان کی پشت کی طرف سے یا تو اس میں سرنگ نقب لگاؤ یا سیڑھی لگا کر کے اوپر کی طرف سے چڑھ کر کے داخل ہو. ایک تکلف بنا رکھا تھا. حالانکہ جو قریش تھے وہ ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام عمرہ کر کے آئے تو ایک باغ میں ٹھہرے، آپ وہاں سے سیدھے اپنے مکان میں آئے تو ایک انصاری صحابی ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے داخل ہو گئے. تو انصار نے کہا رے دیکھو اس نے تو بہت برا کیا بھائی، اپنے باپ دادا کے طریقے کے خلاف دروازے سے چلا گیا. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کو دیکھا، آپ دروازے سے گئے، میں بھی چلا گیا. فرمایا کہ میں تو قریش میں سے ہوں. ایک لفظ اور آیا ہے تفاسیر کے اندر، حمس یا خمس، اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو بدعتیں اور اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے. تو اس صحابی نے بھی خوبصورت جواب دیا، اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو دین آپ کا ہے وہی ہمارا ہے، ہم بھی کچھ نہیں جانتے اس کے علاوہ. تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے
اور فوراً قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں اس صحابی کی اور اللہ کے نبی کے عمل کی تعریف کی گئی کہ تم خامخواہ دروازوں کو چھوڑ کر کے چھتوں سے آتے ہو یا پیچھے سے داخل ہوتے ہو کہ نیکی تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اپنی طرف سے نیکی کے کام خود بخود گھڑ لینا، بدعت دین کے اندر پیدا کر لینا، یہ دین نہیں ہے. ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کا نام ابو اسرائیل تھا، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے جبکہ سایہ موجود تھا. تو صحابہ سے پوچھا اسے کیا ہو گیا، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اصل میں اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ دھوپ میں چلا کروں گا، چھاؤں میں نہیں چلوں گا، کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، چپ رہا کروں گا. اور یہ بھی اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور وہ نہیں کروں گا، افطار نہیں کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو جا کر کے سمجھاؤ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ، دھوپ کے بجائے چھاں کے اندر یعنی جو سایہ ہے اس کے اندر سفر کرے. اور اس کو کہو کہ خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی بات کرے تو اس سے بات بھی کر لو، البتہ روزے کا جہاں تک تعلق ہے اس کو شام تک پورا کر لو. دیکھو جو غلط چیز تھی اس کی مذمت کر دی اور صحیح چیز کی آپ نے تائید فرما دی. تو قرآن پاک کی اس آیت سے اور اس حدیث سے ہمیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ بعض باتیں ہم خامخواہ اپنی طرف سے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ دین نہیں، بے دینی ہے. کیا ہے وہ؟ بے دینی ہے. دین وہ ہوتا ہے جس کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات صحابہ یا نبی نے کی ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، یا ان کے زمانے میں انہوں نے اس کام کو کیا یا نہیں کیا ہے، اس کی سند وہاں تک پہنچتی ہے تو بہت خوب، واہ واہ، پھر تو کریں گے. اور اگر راستے میں وہ جا کر کے اٹک جاتی ہے تو چاہے کتنی بھی اچھی بات نظر آئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. بنیے سے سیانا باولا کہلاتا ہے. تجارت میں بنیے سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں ہوتا. اگر ان سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرے گا تو بیوقوف سمجھا جائے گا. صحابہ دین کے تاجر تھے، ایک طریقے سے دین کی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھ کر کے عمل کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کریں. صحابہ نے تو وہ کام کیا نہیں، ان کی زندگی میں ملتا نہیں. ہم کہیں نہیں جناب ہم کو نہیں پتا تھا، ہم کر کے دکھائیں گے عمل. تو بھائی یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بنیے کے ساتھ شرط لگا لے کہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہوشیار ہوں تجارت اور بزنس کے اندر، تو یہ بیوقوفی ہے. اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ سند سے، سلسلے سے پہنچتا ہے. ہر حدیث کی سند پہنچتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. قرآن ہمارے سامنے کلیئر ہے. تو اپنے ہر عمل کو چیک کر لیا کرو، قرآن اور سنت کی کسوٹی پر دلیل مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. سبحان اللہ.